السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آخائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین اکرام، ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کو گنہگار لوگوں کے لیے تیار فرمایا ہے، کفار و مشرکین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تیار فرمایا ہے۔ تو ایمان والوں سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاتے رہو، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ حاضرین کرام، اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا فرمایا ہے، اور اس کا ایندھن آدمی اور پتھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ دوزخ کی آگ کو جب جلایا جائے گا تو اس میں پتھر کو بھی ڈالا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ انسان کو بھی، آدمی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالیں گے۔ اور اگر ہم دنیا کی آگ کا جائزہ لے کر دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دوزخ کی آگ کی ایک چھوٹی سی چنگاری کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے پانی سے 70 مرتبہ دھویا گیا تو وہ آگ آج دنیا میں استعمال کرنے کے قابل کی ہوئی۔ آج ہم اس آگ کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس آگ کی بھی تپش کا یہ عالم ہے کہ جب بندہ اس آگ کے سامنے جاتا ہے تو اس کی تپش کی وجہ سے اس کے اندر ایک قسم کی بے چینی اور بے قراری پیدا ہو جاتی ہے۔ جب انسان آگ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ بے چین، گرمی سے بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیزیں ایسی ہے کہ عورتوں کو سب سے زیادہ آگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ اپنے گھر میں چولہے پر کوئی چیز رکھتی ہے تو دوپہر کی گرمی کے وقت میں جب انہیں چولہے کے سامنے جانا پڑتا ہے، آگ سلگانا پڑتا ہے، تو وہ آگ کی تپش سے بڑی ہی بے چین اور بے قرار ہو جایا کرتی ہیں۔
حاضرین کرام، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے ہم سے خطاب فرما دیا کہ تم اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاتے رہو۔ ایمان والوں سے خطاب کر دیا گیا کہ اے ایمان والے مردوں، اے ایمان والی عورتوں، نہ صرف اپنے آپ کو بچاؤ بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے محفوظ کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ حاضرین کرام، آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ آج عورتوں کے اندر سے دین کا فقدان پیدا ہو گیا ہے، دین سے دوری پیدا ہو گئی ہے، شریعت سے دوری پیدا ہو گئی ہے۔ آج پردے کو وہ اپنے لیے قید سمجھ رہی ہیں، شریعت کے حدود میں اپنے آپ کی زندگی کو گزارنے کے لیے قید سمجھ رہی ہیں، حالانکہ یہی وہ شریعت ہے جس نے اسے عزت عطا فرمائی ہے، اسے وقار والا مقام عطا فرمایا ہے، اسے دنیا میں ایک قسم کی عزت عطا فرمائی ہے۔ لیکن آج اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ گھروں سے جو دینی ماحول ختم ہو چکا ہے، اسی کی بنا پر آج چاہے عورتیں ہوں یا چاہے مرد ہوں، وہ دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں، انہیں دین سے لینا دینا کچھ نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کی فکر ہے تو اپنی خواہشات کو، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی فکر ہے۔ اور آج ہم اپنی معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھتے ہیں تو جس طرح مرد حضرات موبائل فون کا استعمال کر رہے ہیں، اسی طرح خواتین بھی، عورتیں بھی موبائل فون کا کثرت کے ساتھ استعمال کر رہی ہیں۔ آج ہمارے پاس قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے وقت موجود نہیں ہے، لیکن موبائل فون استعمال کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، چاہے مرد حضرات کو لے لیا جائے یا خواتین کو لے لیا جائے یا بچوں کو لے لیا جائے یا بچیوں کو لے لیا جائے۔ آج ہمارے گھروں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر چھوٹے بچے روتے ہیں تو فوراً ان کے ہاتھ میں فون دے دیا جاتا ہے، اور بچوں کو بہلانے کے لیے اس میں کارٹونز وغیرہ لگا دیے جاتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، یہی اصل وجہ ہے کہ بچپن ہی سے جب ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون دے دیا ہے اور انہیں دنیاوی کارٹونز دکھا رہے ہیں، دنیاوی پوئمز وغیرہ ہم اگر انہیں سکھا رہے ہیں، تو بچپن ہی سے بچے کے اندر سے دین کی دوری پیدا ہو جائے گی۔ حضور پاک علیہ السلام کی محبت پیدا کرنے کے بجائے ہم اپنے بچوں کے اندر دنیاوی محبت کو پیدا کر رہے ہیں، اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کے بجائے دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے دنیاوی عیش و آرام کی چیزیں بچوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ بچوں کا ذہن ایسا ہوتا ہے کہ آپ بچپن میں جتنی چیزیں انہیں دکھائیں گے، جتنی باتیں انہیں سکھائیں گے اور جتنے حرکات بچوں کے سامنے آپ کریں گے، بڑے ہو کر بچے اسی پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آپ جو کچھ بھی بچوں کے سامنے کرتے ہیں وہ ان کے ذہنوں میں ریکارڈ ہو جایا کرتا ہے، ان کے ذہنوں میں وہ سیف ہو جایا کرتا ہے، اور جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو اسی پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم بزرگان دین کی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان بزرگان دین نے نہ صرف اپنے آپ کو دین کے لیے قربان فرمایا، بلکہ اپنے اہل و عیال کے دنوں میں بھی دین پر قربان ہونے کا جذبہ پیدا فرما دیا۔ خود بھی حضور سے محبت کرتے رہے، اپنے اہل و عیال کے دلوں میں بھی حضور کے محبت کا جذبہ پیدا کر دیا۔ خود بھی اللہ سے محبت کرتے رہے اور اپنے اہل و عیال کے دلوں میں بھی اللہ کی محبت کا جذبہ پیدا کر دیا۔ خود بھی شریعت کی حفاظت کرتے رہے، شریعت کے احکامات کے پابند رہے، اور اپنے بچوں کے اندر بھی اسی کیفیت کو پیدا فرمایا۔ تو حاضرین کرام، آج وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے شریعت کا پابند بنائیں، حضور کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اسی کی وجہ سے ہمارے بچوں کے اندر بھی وہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، ان کے اندر بھی دین پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے، ان کے اندر بھی حضور پاک علیہ السلام ہی کی محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ ذرا دنیا کی خواتین میں سے جو عظیم خاتون ہے، ایسی عظیم خاتون کہ جب بھی منبر پر خطیب خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ہر جمعہ کے موقع پر اس خاتون کا نام لیا جاتا ہے، اس سردار خاتون کا نام لیا جاتا ہے، حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا۔ جب بھی
بھی منبر پر خطیب نام لیتا ہے تو لوگ عقیدت اور محبت کی وجہ سے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کرتے ہیں۔ وہ کون خاتون کہ جن کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے؟ کون فاطمہ جن کے تعلق سے حضور نے فرما دیا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ کون فاطمہ جن کے لیے حضور نے فرما دیا کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو غضبناک کیا، اور جس نے فاطمہ کو راضی کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس سے راضی ہو گیا۔ حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان و عظمت کا یہ عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے راضی ہونے پر راضی ہو رہے ہیں، ان کے ناراض ہونے پر ناراض ہو رہے ہیں، ان کے غضبناک ہونے پر غضبناک ہو رہے ہیں۔ ان کی شان و عظمت کا یہ عالم ہے کہ جسم پر پھٹی پرانی چادر ہے، جس پر کئی سارے پیوند لگے ہوئے ہیں، کئی سارے پیچس لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ایسی غرق ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین کی ایسی پابند ہے، شریعت مطہرہ کی ایسی پابند ہے کہ آپ نے کبھی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں فرمایا۔ اگر آپ ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ساری آپ کی حیات مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی اطاعت میں گزری ہے، حضور ہی کی اطاعت میں آپ نے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ جسم پر پھٹا پرانا لباس موجود ہے، پہننے کے لیے گھر میں صحیح ڈھنگ کے کپڑے تک نہیں ہیں، لیکن اللہ کی محبت کا یہ عالم ہے کہ رات رات کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نمازیں ادا کر رہی ہے، اور نماز کی بھی کیفیت کا یہ عالم ہے کہ رات میں عشاء کے بعد جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو پہلی رکعت کا پہلے سجدے ہی میں جاتی ہیں، اور مؤذن رسول فجر کی اذان دینے لگتے ہیں تو آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں کہ مولا تیری بندی فاطمہ کے لیے رات اتنی چھوٹی ہو گئی کہ پہلی رکعت کا پہلا سجدہ بھی مکمل نہیں ہونے پاتا۔ تو وہ فاطمہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان و عظمت عطا فرمائی ہے، ایسی سربلندی، ایسی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور ان کی زندگی کا یہ عالم ہے، ان کے گھر کا یہ عالم ہے کہ کئی مہینوں تک آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، فاقے پر فاقے گزرے جاتے تھے، لیکن اگر گھر پر کوئی بھی سوال کرنے والا آ جاتا تو حضرت فاطمہ اس سوالی کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتی، کیونکہ بچپن ہی سے حضرت بی بی فاطمہ نے دیکھا تھا کہ حضور کے در پر جب بھی کوئی مانگنے والا آتا تو پیارے آقا نے مانگنے والے کو مانگنے سے عطا فرمایا ہے، خالی جھولی لے کر کوئی آتا تو آپ اس کی جھولی کو مرادوں سے بھر کر واپس لوٹایا کرتے۔ حضرت فاطمہ نے بچپن ہی سے ان کیفیات کو، ان واقعات کو دیکھا تھا، خدمت خلق کو دیکھا تھا، مخلوق خدا کی خدمت کو دیکھا تھا، تو آپ کے اندر بھی وہی جذبہ پیدا ہوا۔ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز موجود نہ تھی، اور سائل نے آ کر دروازے پر دستک دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو آنے والے نے کہا کہ بی بی میں ایک فقیر مسکین ہوں، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، آپ میرے لیے کھانے کا کچھ انتظام فرما دیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اپنے گھر پر نظر دوڑائی تو گھر میں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز موجود نہ تھی، کھانے کا ایک دانہ، اناج کا ایک دانہ تک موجود نہ تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پاس ایک چادر تھی، آپ نے وہ چادر اس مسکین کو، اس فقیر کو عطا فرما دی، اس سوال کرنے والے کو آپ نے وہ چادر عطا فرما دی، اور عطا کرنے کے بعد اب آپ کی حالت یہ تھی کہ اسی سوچ و بچار میں پڑی ہوئی ہیں، اسی کیفیت میں مذبذب ہے کہ گھر میں اب میرے پاس اوڑھنے کے لیے کوئی چادر نہیں ہے، اگر ایسے وقت میں میرے بچے میرے گھر میں آ جائیں گے تو میں ان کے سامنے کیسے نکلوں گی؟ میرے والد محترم پیارے آقا صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو میں ان کے سامنے کیسی نکلوں گی؟ اسی سوچ و بچار میں لگی ہوئی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک دینے کی آواز آتی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو آنے والے نے کہا کہ میں پیارے آقا کا غلام ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں، اور آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اس تحفے کو قبول فرما لیا، اور جب اندر جا کر آپ نے کھول کر دیکھا تو اس میں ایک قیمتی چادر موجود تھی، اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس چادر کو اوڑھ لیا، اور چادر کو اوڑھ کر ہی اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ بجائی لا رہی تھی کہ دروازے پر دستک کی آواز آتی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو آنے والے نے جواب دیا کہ بیٹی میں تمہارا باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اور حضور پاک علیہ السلام جب گھر میں اندر تشریف لائے اور اپنی شہزادی کے جسم پر چادر کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی یہ اتنی بہترین چادر تمہارے پاس کہاں سے آ گئی ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ ابھی آپ کے غلام نے مجھے یہ تحفہ عطا فرمایا ہے، آپ کے خادم نے آ کر آپ کا یہ تحفہ مجھے دیا ہے۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی جانتی ہو کہ وہ کون تھے؟ تو حضرت سیدہ نے لا علمی کا اظہار فرمایا۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ وہ جبریل امی تھے، اور انسان کی شکل میں، فقیر کی شکل میں تمہارا امتحان لینے کے لیے اللہ کے حکم سے آئے تھے۔ جب تم نے انہیں چادر عطا فرما دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے تمہیں یہ چادر جبریل کے ذریعے عطا فرمائی ہے۔ تو حاضرین کرام غور فرمائیں کہ گھر میں فاقے پر فاقہ گزر رہا ہے، کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے، ایسے عالم میں بھی حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی صدقہ و خیرات کا معاملہ یہ ہے، آپ کی رحم دلی کا معاملہ یہ ہے، آپ کی سخاوت کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے اس مانگنے والے کو چادر عطا فرما دی، کیونکہ آپ کے سامنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سامنے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم کہ جس میں اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جب کوئی سوالی تم سے سوال کرنے آئے تو انہیں کبھی جھڑکا مت کرو، اس کے ساتھ بد اخلاقی کے الفاظ استعمال مت کیا کرو۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اپنی ساری زندگی اسلامی تعلیمات پر عمل کیا ہے، حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیا ہے۔ اور اگر ہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں گے، آپ کی زندگی کو دیکھیں گے، اور دوسری طرف اگر ہم اپنے گھروں کے حالات کو دیکھیں گے تو آج ہماری گھر کی خواتین کی حالت یہ ہے، بالکل ان کے ایسے معاملات ہیں کہ جو بالکل شریعت کے خلاف نظر آتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں کو وہ چھوڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر گھر پر کوئی سائل سوال کرنے آتا ہے تو مرد تو ایک طرف ہے، عورتیں بھی مانگنے والے کو جھڑک کر واپس بھیج دیتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی سائل تمہارے دروازے پر مانگنے کے لیے آتا ہے تو وہ تم سے لینے کے لیے نہیں بلکہ اپنا حق تم سے مانگنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو امانت تمہارے پاس رکھی ہے وہ اپنی امانت کو تمہارے پاس لینے کے لیے آتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ ہم جو بھی ان کو عطا کرتے ہیں وہ ان میں سے میرے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ان میں سے وہ میرے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ تو حاضرین کرام یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی سائل گھر پر سوال کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ اپنا حق لینے کے لیے آتا ہے، اپنی امانت کو تمہارے پاس سے لینے کے لیے آتا ہے۔ اور جب بندہ اپنے مال میں سے، اپنی دولت میں سے سائل کے سوال کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں خوب برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، رزق کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ تو حاضرین کرام ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی سائل ہمارے گھر پر مانگنے کے لیے آئے، سوال کرنے کے لیے آئے تو ہمیں چاہیے کہ اسے دھتکارے نہیں، اس کے ساتھ بد اخلاقی بد سلوکی کا معاملہ
معاملہ نہ کریں، بلکہ اللہ نے آپ کو جو بھی عطا کیا ہے، جو بھی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ مانگنے والوں کو عطا کرنے کی کوشش کریں۔ اور حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مقام و مرتبہ یہ ہے، ان کی شان و عظمت یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرما دیا کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور جب وہ میدان محشر میں آئیں گی تو اس شان کے ساتھ ان کی سواری آئے گی کہ ان کے ساتھ 70,000 خادمائیں ان کے ساتھ رہیں گی، 70,000 عورتیں ان کے ساتھ رہیں گی، اور جب وہ میدان محشر میں آئیں گی تو یہ اعلان ہو جائے گا کہ اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ لو، اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آ رہی ہے، حضور کی شہزادی کی سواری آ رہی ہے۔ تو حاضرین اکرام، یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو عطا فرمائی ہے، اور انہوں نے بھی اللہ کی بندی ہونے کا، حضور کی شہزادی ہونے کا انہوں نے بھی پورا پورا حق عطا فرمایا ہے، پورا پورا حق انہوں نے ادا کیا ہے۔ اگر آپ ان کی زندگی کے حالات کو اٹھا کر دیکھیں گے تو زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں انہوں نے حضور کی سنتوں کو چھوڑا ہوگا، جس میں انہوں نے شریعت کے خلاف کوئی کام کیا ہوگا، جس میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پامال کیا ہوگا۔ اس کے برخلاف آپ کو ان کی زندگی میں یہی ملے گا کہ ساری زندگی انہوں نے اللہ اور اس کے حبیب کی اطاعت کی ہے، اللہ اور اس کے حبیب کے فرامین پر عمل کیا ہے، احکامات پر عمل کیا ہے، شریعت مطہرہ کے حدود میں رہ کر آپ نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، اور اپنے بچوں کی بھی ایسی پرورش آپ نے کی ہے کہ جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو دین کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر والدین نیک ہوں گے تو بچوں کے اندر بھی وہ صفت پیدا ہو سکتی ہے، بچوں کے اندر بھی وہ کوالٹی پیدا ہو سکتی ہے، بچوں کے اندر بھی وہی جذبہ اور وہی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو آج اگر ہم والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو اچھے اسکول میں ڈال دیا ہے، یا اچھے مدرسے میں ڈال دیا ہے، یا ان کی دینی تعلیم کے لیے اچھے استاد کا انتظام کر لیا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی پوری ذمہ داری سے ہم بری ہو گئے ہیں، تو حاضرین کرام یاد رکھیں کہ اس طرح اپنے آپ کے اندر اس کیفیت کو سمجھ لینا کہ ہم اپنی ذمہ داری سے بری ہو چکے ہیں۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا، ہر شخص اس کا ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی والدین سے بھی سوال کرے گا کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی ہے۔ تو حاضرین کرام، والدین کو چاہیے کہ یقیناً بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں، انتظام ضرور کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ پہلے اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کریں، اپنے اندر بھی اصلاح کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے دلوں میں بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی محبت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ حاضرین کرام، آج ہم اپنے مسلم معاشرے کی خواتین پر نظر ڈالتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج ہماری خواتین کی حالتیں یہ ہیں کہ وہ اس طرح کا لباس اختیار کی ہوئی ہیں، اس طرح کا لباس پہنتی ہیں کہ لباس پہنے ہوئے بھی وہ بغیر لباس کے نظر آتی ہیں، وہ ننگی نظر آتی ہیں۔ حاضرین کرام، یاد رکھیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب حساب و کتاب لے گا تو جہنمیوں میں سے کچھ خواتین ایسی بھی ہوں گی کہ جن کو ننگا دوزخ میں جلایا جائے گا، جن کو سر سے پیر تک ننگا رکھ کر جلایا جائے گا، اور ان کی چھاتیوں کو دوزخ کی زنجیروں سے جگڑا جائے گا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورتیں ہوں گی جنہوں نے ایسا تنگ لباس پہنا ہوگا، ایسا تنگ لباس اختیار کیا ہوا ہوگا کہ جس کی وجہ سے لباس پہننے کے باوجود بھی ان کا سارا جسم نظر آ رہا ہوگا،
اور کچھ ایسی خواتین بھی ہوں گی کہ جن کے سروں کے بالوں سے لٹکا کر انہیں دوزخ میں عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بھی فرما دیا کہ وہ عورتیں ہوں گی جو اپنے بالوں کو کھلا رکھ کر بازاروں میں نکلتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان عورتوں کو ایسے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ تو حاضرین کرام، ان خواتین کو چاہیے کہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جس طرح اسلام نے لباس کو اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے ویسے لباس کو اختیار کرنے والے ہو جائیں۔ جس طرح اسلام نے، شریعت نے زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے، اگر ویسے ہی زندگی گزاریں گے اور اپنی ایمان کی حفاظت کریں گے تو یقین اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عزت والی زندگی عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی عزت دے گا، اور جب میدان محشر میں جائیں گی تو اس شان سے جائیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی جب سواری جا رہی ہوگی اور ان کے ساتھ جو 70,000 عورتیں ہوں گی، تو ان عورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان خواتین، ان عورتوں کو بھی شامل فرمائے گا جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی میں شریعت کی پابندی کی ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات میں ڈھال دیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب بندہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند و بالا مقامات عطا فرماتے ہیں۔ حاضرین کرام، میں نے بارہا آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ اسلام کے لیے سب سے پہلے جان دینے والا کوئی مرد نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے جسے شہید کیا گیا وہ ایک خاتون تھی جن کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا تھا، اور وہ مکے کی عورتوں کو یہ تعلیم دیتی تھی کہ تم اپنے آپ کو زنا سے بچایا کرو، ایک خدا کی عبادت کیا کرو، اپنے آپ کی حفاظت کیا کرو۔ تو حاضرین کرام، مکے کے کفار و مشرکین نے ان کے ساتھ ایسے ظلم و ستم کا معاملہ کیا کہ ان کے دونوں پیروں کو گھوڑوں سے باندھ دیا گیا، رسی سے دونوں پیروں کو باندھ کر دونوں طرف اونٹوں یا گھوڑوں سے باندھ دیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ اب بھی وقت ہے کہ تم اپنے ایمان کو چھوڑ دو گی تو ہم تمہاری جان کو بخش دیں گے۔ لیکن اس خدا سے محبت رکھنے والی سچی عاشقہ، حضور سے سچی محبت کرنے والی خاتون نے کہا کہ میری جان لینا ہے تو لے لو، لیکن میں ایمان سے پھرنے والی نہیں ہوں گی۔ میری جان لینا ہے تو لے لو، لیکن میری زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ نکلتا رہے گا، یہ کلمہ میں پڑھتی رہوں گی۔ تو حاضرین کرام، مکے کے کفار و مشرکین نے جب گھوڑوں کو دوڑایا تو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹنے لگی، اور آخر میں ان کے ساتھ ایسا ظلم کیا گیا کہ ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر انہیں شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حاضرین کرام، غور کریں کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے دل میں کیسا ایمانی جذبہ تھا، کیسے حضور کے ساتھ محبت تھی کہ انہوں نے اپنی جان دینے کے لیے آپ راضی ہو گئی، لیکن ایمان کو کھونا آپ نے پسند نہیں فرمایا، ایمان سے پلٹنا آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ تو حاضرین کرام، آج ہماری خواتین کے لیے بھی چاہیے کہ وہ اپنے دلوں میں ایسا ایمانی جذبہ پیدا کریں، چاہے جو کچھ بھی ظلم و ستم ہو، خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتی رہیں، اور یاد رکھیں کہ جب کوئی عورت اپنے ایمان کی حفاظت کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسا مقام عطا فرماتا ہے کہ معراج کی رات حضور پاک علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے جنت سے ایک خبر کی خوشبو سنی، ایک مہکتی ہوئی خوشبو آپ کے پاس آئی۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل، یہ اتنی قیمتی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، اتنی بہترین فضاؤں میں خوشبو کس کی پھیلی ہوئی ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی اور فرعون کی بیوی کے سر میں کنگھی کرنے والی خاتون کے قبر سے خوشبو آ رہی ہے، تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ان کے متعلق دریافت فرمایا، تو جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاتون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور فرعون کے محل میں فرعون کی بیوی کے سر میں وہ کنگھی کیا کرتی تھی۔ جب فرعون کو ان کے ایمان لانے کے بارے میں معلوم ہوا تو فرعون نے انہیں ڈرایا دھمکایا، اور جب بھی یہ اس سے باز نہیں آئی، ایمان سے پھرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، تو فرعون نے اس خاتون کے دونوں ہاتھوں میں کیل مار دیے اور کیل مار کر انہیں دیوار سے لٹکا دیا۔ جب بھی وہ ایمان سے نہیں پھری تو فرعون نے اس کے گود میں ایک چھوٹی سی لڑکی تھی، اس لڑکی کو دہکتی ہوئی جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا۔ تو اس خاتون نے اس پر بھی صبر کرتے ہوئے فرعون سے کہا کہ اے فرعون، تو نے میری بچی کو میرے سامنے قربان کر دیا، دہکتی ہوئی آگ میں اسے جلا دیا، میرے ہاتھوں میں تو نے کیل مار کر مجھے دیواروں سے لٹکا دیا۔ اے فرعون، اگر اب بھی تو میری جان لینا ہے تو میری جان کو لے لے، لیکن میں اپنے ایمان سے پھرنے والی نہیں ہوں۔ تو فرعون نے پھر حکم انہیں پھانسی دینے کا حکم دیا اور اس خاتون کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ تو حاضرین کرام، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین یہ سارا واقعہ بیان فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان کی حفاظت کرنے کی وجہ سے، اپنے ایمان پر قائم رہنے کی وجہ سے اس خاتون کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ ان کی خبر سے ایسی خوشبو نکلی جس کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات عرش بری پر پیارے آقا نے اسے محسوس فرمایا۔ تو حاضرین کرام، اس سے یہ ہمیں پیغام ملتا ہے کہ جو لوگ بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے شریعت پر اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے اپنے زندگی کے لمحات کو قربان کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسے انعامات سے سرفراز فرماتا ہے، انہیں ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے۔ تو حاضرین کرام، تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ آج جو شریعت پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، شریعت میں مداخلت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چاہے وہ ٹرپل طلاق کے نام سے ہو یا پھر سول یا کامن سول کوڈ کی وجہ سے ہو، کسی بھی طرح سے آج جو شریعت پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر ہم شریعت کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں شریعت کا ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے والا ماحول اپنے گھرانوں میں اگر ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو اسی کی وجہ سے شریعت کی بھی حفاظت ہو سکتی ہے اور اسلامی تعلیمات پر بھی عمل ہو سکتا ہے اور حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں پر بھی چلا جا سکتا ہے۔ اور سرپرستوں کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون دینے کے بجائے انہیں بزرگان دین کے واقعات سنائیں، انہیں حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی زندگی کے واقعات سنائیں گے، صحابیہ اور صحابات کے واقعات سنائیں گے تو ان کے دلوں میں بھی وہ جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اور حاضرین کرام، آج جو بھی واقعات بیان کیے جا رہے ہیں وہ 1400 سال پہلے ہو چکے ہیں، جتنی بھی اسلامی تعلیمات ہیں وہ 1400 سال پہلے بیان کی جا چکی ہیں، جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں وہ 1400 سال پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ اب کوئی نئی بات اسلام میں پیدا ہونے والی نہیں ہے، کوئی نئی حدیث آنے والی نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کے امتی ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات پر کامل طور پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاتے رہو۔ تو اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم فرمایا ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جن جن چیزوں سے حضور نے پرہیز کرنے کا حکم فرمایا ہے، جن جن
جن باتوں سے حضور نے منع فرمایا ہے ان باتوں سے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اس سے اسلامی تعلیمات پر بھی عمل ہم پیرا ہو جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ شریعت مطہرہ کے حدود پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے اور عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا جو کچھ سنا گیا اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔